درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. پڑھے باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور رمضان المبارک کی یہ آخری ساعت ہے اور یہ ہمارا آخری دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دوبارہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ہمیں جمع کیا ہے اسی طرح مرنے کے بعد جنت میں جمع کرے، صالحین کے ساتھ ہمیں اٹھائے، نیکوں کے زمرے میں ہمیں اٹھائے. یہ بہت عظیم ساعت تھی جو ہم نے گزاری ایک ساتھ، اور الحمدللہ علم دین حاصل کیا اور اس کو سمجھا، ایمان ہمارا تازہ ہوا. ساتھ ہی ساتھ اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہم اپنے ایمان کو برقرار رکھ سکیں. جو کچھ ہم نے جانا ہے اس کو ہم برقرار رکھ سکیں اور اس پر ثابت قدم رہیں. اس لیے کہ جاننے کے لیے تو چیزیں بہت ساری ہیں، ہم بہت سی چیزیں جان لیتے ہیں، بہت علم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس پر عمل پیرا ہونا اور دائمی طور پر عمل پیرا ہونا یہ بڑا مشکل کام ہے. الحمدللہ پورا مہینہ عمل پیرا رہے، لیکن اب اس مہینے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس مہینے کے بعد ہمارے سامنے بہت سارے چیلنجز آئیں گے اور ہم ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیں، لیکن وہیں پر ہمیں مضبوطی سے کھڑا ہونا ہے. اور انشاءاللہ العزیز آج اسی ٹاپک پر ہم بات کریں گے کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور کیسے اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے ایمان کی حفاظت کرتے تھے اتنے سخت حالات کے باوجود بھی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمان الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جس نے اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ کا انکار کیا، جو ایمان لانے کے بعد اللہ کا انکار کر دیا، منکر ہو گیا، مگر وہ جسے مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان سے مطمئن تھا، سوائے اس کے جسے مجبور کیا گیا ایمان چھوڑنے پر، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، جمع ہوا تھا. وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، لیکن وہ جو کھلے دل سے کفر کرتا تھا، یعنی جس نے کھلے دل سے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اس پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے اللہ کا عظیم عذاب ہے، بڑا عذاب ہے. یہ آیت کریمہ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، ان کے والدین کی شان میں نازل ہوئی. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان ایمان لانے والوں میں سے ہے جو ابتدائی اسلام میں ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد کفار مکہ کی جانب سے جو اذیتیں اور جو تعذیب آپ نے جھیلی ہے، جب تاریخ پڑھے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایک ایمان کے لیے ان لوگوں نے کتنی بڑی بڑی قربانی دی اور کتنی تکلیفوں کو جھیلا اور برداشت کیا، جبکہ وہ ایمان ہمارے سامنے بالکل پلیٹ میں رکھ کر حاضر کیا گیا. ہمارے باپ مسلمان، ہمارے دادا مسلمان، ہمارے پردادا مسلمان، ہم پیدا ہی ہوئے مسلمان کر، لیکن یہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان لائے، پہلے یہ کافر تھے، پھر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد جو مظاہرہ کیا ہے ایمان کا، وہ دیکھ کر اور اسے سن کر آنکھیں نم ہو جاتی ہے کہ اتنی زیادہ تکلیفوں کے باوجود بھی انہوں نے ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا کہ ہم ایمان کے علاوہ کچھ اور کر لیں. لیکن ایک دور ایسا گزرا حضرت عمار ابن یاسر پر کہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑا. اتنے جلیل القدر صحابی تھے، تو انہی کی شان میں آیت کریمہ نازل ہوئی. آپ کی والدہ سمیہ اور آپ کے والد یاسر، آپ دونوں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا اور آپ کے اوپر تعذیب کی گئی، تکلیفیں دی گئی. حضرت سمیہ کو ابو جہل نے رسیوں سے باندھ دیا اور آپ کو تکلیف دیتا رہا اور آپ کو پورا بھلا کہا. جب اس نے یہ کہا تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا چہرہ دکھانے کے لیے اور اس کی اوقات بتانے کے لیے اس کے چہرے پر تھوک دیا. جب چہرے پر تھوکا تو اس نے اپنا نیزہ نکالا اور آپ کے پیٹ کے آر پار کر دیا، اور اس کے بعد اسی طرح حضرت یاسر پر ظلم ڈھائے اور تکلیفیں دی، اور یہی کہتا رہا کہ حضور کی شان میں گستاخی کرو، یہی کہتا رہا کہ تم مذہب اسلام چھوڑ دو، لیکن آپ باز نہ آئے. آپ نے کہا کہ مذہب اسلام تو میں نہیں چھوڑوں گا. ذرا دیکھیے کہ ابھی ایمان لائے اور ایمان کا یہ عالم، اور ہم باپ داداؤں سے ایمان والے ہیں، لیکن ہمارا کیا حال ہے؟
آپ نے نہیں چھوڑا اور اس کے بعد ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اب آپ ذرا سوچیں، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے والدین کو قتل کر دیا گیا، آپ بلک بلک کر رونے لگے کہ میرے والدین کو قتل کر دیا گیا، لیکن ان ظالموں نے اس پر پس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے رخ کیا حضرت عمار کا، اور حضرت عمار کے پاس آئے اور آپ کو بھی تکلیفیں دی، اتنی تکلیفیں دی اور مجبور کیا کہ شان رسالت میں گستاخی کرے اور کفر کر جائے۔ آپ برداشت نہیں کر پائے، اپنے والدین کا جثہ دیکھا اپنے سامنے تو آپ برداشت نہیں کر پائے، اور آپ کی زبان سے جملے نکل گئے، کفریہ جملے آپ کی زبان سے نکل گئے، جبکہ آپ کا دل میں ایمان موجود تھا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو جب یہ پتا چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ عمار تو کافر ہو گئے، عمار نے کفر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان عمار ملیء او مملوء بالایمان من رأسه الى قدمه، ایمان بھرا ہوا ہے اس کے سر سے لے کے پیر تک، عمار کے ایمان سر سے لے کے پیر تک بھرا ہوا ہے، وہ کبھی بھی مذہب اسلام نہیں چھوڑے گا۔ جب ان پہ تعذیب دے دی گئی، ان کو تکلیفیں پہنچا دی گئی اور کفار قریش جب وہاں سے رخصت ہوئے تو حضرت عمار ابن یاسر روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور روتے ہوئے فرمایا کہ حضور میں برباد ہو گیا، میں نے ایمان سے ہاتھ دھو دیا، میرے ساتھ ایسی سختی کی گئی کہ جس کی بنیاد پر میں یہ جملے کہہ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمار اس وقت تمہارا دل کہاں تھا؟ صرف یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہارا دل کہاں تھا؟ آپ نے کہا کہ میرا دل ایمان پر جمع ہوا تھا۔ کہا کہ تمہارے ایمان میں کوئی ذرہ برابر کی کمی نہیں آئی، تمہارا دل جو ہے جمع ہوا تھا، تمہارے ایمان پر کوئی ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔ اب اس پر اور تصدیق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمایا کہ جو اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ کا انکار کیے، سوائے ان لوگوں کے جن کو مجبور کیا گیا لیکن ان کا دل ایمان پر مضبوط تھا، جمع ہوا تھا، لیکن ہاں وہ لوگ جو کھلے دل سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ یہ آیت دلیل بن گئی حضرت عمار ابن یاسر کے لیے، اور رہتی دنیا تک حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والدین کی ثنا پڑھنے قرآن مجید میں پڑھانے کی، یعنی جو بھی تلاوت کرے گا وہ ان کی ثنا کرے گا۔ جب یہ آیت کریمہ پڑھی جائے گی تو حضرت عمار ابن یاسر اور ان کے والدین کو یاد کیا جائے گا۔ بتائیے ابو جہل کو یاد کرنے والا کون ہے؟ برائی سے یاد کرنے والے بہت ہیں، لیکن اچھائی سے یاد جو کیا جائے وہ زندگی ہے۔ انسان اگر مر بھی جائے اور لوگ اسے اچھائی سے یاد کرتے ہیں تو وہ مرا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے ہیں لیکن وہ مردہ ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی اچھے کام کیے نہیں بلکہ ان کے رہنے سے لوگ تکلیف میں ہیں۔ تو ایسے لوگ دنیا میں لوگوں کے سامنے گھوم تو رہے لیکن وہ زندہ نہیں ہے۔ تو ایمان کا یہ جذبہ حضرت عمار ابن یاسر کا دیکھنا بنتا ہے کہ ہمیں بھی اس چیز کا ایک قطرہ اگر مل جائے تو ہم اپنی زندگی میں کتنے خوشحال ہو جائیں گے۔ اور یہ ایمان ہی ہے جس کی بنیاد پر آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والدین کو قتل ہونے دیے، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں کہ اپنے والدین کے قتل ہونے کے بعد اپنے والدین کے پاس پڑے رہے اور افسوس کریں کہ ایمان کے چکر میں میرے والدین چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کہے کہ ان کے چکر میں میرے والدین میرے ہاتھ سے چلے گئے، نہیں، بلکہ آپ نے سب کچھ چھوڑا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کیونکہ عمار ابن یاسر کا یہ ایمان تھا کہ یہ کچھ وقت ہے، یہ کچھ لمحہ ہے، اس کے بعد ایک دن موت آنی ہے، اور موت آنے کے بعد میں، میری والدہ اور میرے والد، ہم سب ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل ہوں گے، ہم سب ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ ایمانیات اور یہ ارتقاءات اور یہ ایمان کی بلندیاں جب پیدا ہوتی ہے تو انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ میرا کاروبار چلانے کے لیے سود لینا ہی پڑے گا، بلکہ یہ سوچتا ہے میں غریب رہ لوں گا لیکن سود نہیں کھاؤں گا، میں بہت بڑا کاروبار نہیں کرنا چاہتا ہوں، اگر سود سے ہے میں چھوٹا ہی کروں گا لیکن اللہ کی نافرمانی بول نہیں لوں گا۔ یہ بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے۔ آج ہمارے سامنے کون ایسا ہے جو آپ کو مجبور کرے ایمان چھوڑنے پر؟ کوئی نہیں ہے۔ ہم الزام لگاتے ہیں کہ اسرائیلی نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم بری بری چیزوں پر مبتلا ہو جائے۔ کون مجبور کرنے والا ہے؟ آپ کے ساتھ، آپ کے پاس اس کا سبسٹیٹیوٹ بھی موجود ہے، کوئی ہاتھ پکڑ کر آپ کو گناہ نہیں کروا رہا ہے، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں ایمان کے بارے میں۔ جب بات آئے گناہوں کی
تو ہم کمپرومائز کر لیتے، اگر بات آئے حق کی تو ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، ساری چیزیں ایمان پر ہیں، لیکن جب بات حق دینے کی آئے تو ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے جنگ ہے۔ اب ہمارے سامنے کوئی ابو جہل نہیں ہے، اب ہم خود اپنے لیے ابو جہل بنے ہوئے ہیں، اب ہم خود اپنے لیے عتبہ و شیبہ ہے، ہم خود اپنے لیے امیہ بن خلف ہے، ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی گئی، تب آپ نے کہا احد احد۔ اب ہمیں اس وقت احد احد کہنا ہے جب ہمارے سامنے حرام کا آفر ہو، جب ہمارے سامنے ایسی نوکریاں ہو جو اللہ سے دور کرتی ہو، جب ہمارے سامنے ایسی چیزیں آ جائے جس کے کرنے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بول لیں، اس وقت ہمیں کہنا ہے احد احد۔ اب ہمیں کوئی تکلیف دینے والا نہیں، بلکہ ہمارے سامنے چوائس رکھی جا رہی ہے، اگر ہم چوائس کو ٹھکراتے ہیں تو سمجھ لیں کہ رمضان کی ساری تربیت کام آئی، اس لیے کہ رمضان بھر روزہ رکھنا یہ آسان ہے اور بہت آسان ہے، لیکن رمضان کے علاوہ 11 مہینے حرام سے بچا رہنا ہے بہت مشکل ہے۔ رمضان میں ہم تو حلال چیز سے بچتے ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ حرام چیز سے بچنا یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ تو یہ صرف 1 مہینے کا رمضان نہیں تھا کہ جس میں ہم حرام سے بچے رہیں، برائیوں سے بچے رہیں، بلکہ اس مہینے کے اندر ہماری ایسی ٹریننگ ہوئی ہے کہ انشاءاللہ العزیز رہتی دنیا تک، جب تک ہماری سانس میں سانس ہے، ہم اپنے مذہب پر قائم و دائم رہیں گے اور اس کے تمام تقاضوں کو پورا کریں گے۔ یہ نہیں کہ مذہب پر قائم رہنے کا مطلب یہ کہ ہم نماز پڑھیں، زکوٰۃ دے، حج کریں، لیکن جھوٹ بولنے کی نوبت آئے تو ہم جھوٹ بول لیں، رشوت دینے اور لینے کی بات آئے تو ہم کر لیں، اگر حق مارنے کی بات آئے تو ہم بھول جائیں، سود لینے کی بات آئے تو ہم بھول جائیں کہ اسلام بھی کوئی چیز ہے۔ تو یاد رکھیں، آپ کے کاروبار میں صرف آپ نہیں ہے بلکہ وہاں بھی اسلام ہے۔ جب آپ کسی کا حق مارتے ہو تو اس کے بھی قانون اسلام نے بیان کیے، کوئی فیلڈ ایسی نہیں جس میں اسلام رہنمائی نہیں کرتا ہے۔ اگر کسی فیلڈ میں آپ جا کر اسلام کی رہنمائی نہیں لیتے تو آپ گمراہ ہیں، آپ اپنے اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو نہیں پتا ہے، علماء کی بارگاہ میں جائیں، ہر چیز کا مفصل بیان موجود ہے۔ لیکن اگر ہم نہیں جا رہے تو اس کا مطلب ہم یہ ہے کہ ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہمارے سر پر وہ تلوار لے کر نہیں کھڑا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ حج کر لینا آسان ہے اگر پیسہ ہے، زکوٰۃ دینا اگر صاحب نصاب ہے تو آسان ہے دے دینا، صحت اور عافیت اللہ نے دی ہے تو روزے رکھ لیے بہت آسان ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جب آپ اپنے بھائی کا حق مار رہے ہیں، اور اگر چاہے کہ میں نہ مانوں اور اس کے باوجود آپ حق مار رہے ہیں، یہ آپ کے لیے بڑی کڑی منزل ہے کہ اب آپ کیا کریں گے۔ جب آپ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ میں تھوڑے میں بزنس چلا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ شرک کی بلا میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو پھر یہ آپ کے لیے امتحان ہے، اور یہی سب سے بڑے امتحان ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب تو کوئی ابو جہل ہے نہیں، اس لیے یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ ہمیں صرف ہسٹری بتائی جا رہی ہے، ہسٹری نہیں بتائی جا رہی ہے۔ آج بھی ابو جہل دوسری شکل میں موجود ہے، امیہ ابن خلف آج بھی دوسری شکل میں موجود ہے۔ یہ جتنے لوگ ہمیں برائیوں کی طرف ابھار رہے ہیں، یہ سب کفار مکہ ہے، اسے یہ سمجھ کے چلے ہیں، تبھی ہم انصاری ہو سکتے ہیں، تبھی ہم مہاجر ہو سکتے ہیں۔ تو آج بھی ہمیں مہاجر اور انصار کا ایمان چاہیے، لیکن ہم اسے قبول نہیں کرنے، اس کی بنیاد پر ہم ذلیل ہیں، اسی بنیاد پر ہم چھوٹے ہیں۔ اتنا بڑا مذہب ہونے کے باوجود بھی آج لوگوں کے سامنے ذلیل ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ سارے انسٹرکشن موجود ہے، لیکن اس پر عمل صرف 1 مہینہ ہو، اس کے علاوہ ہمیں چھٹی دے دی جائے۔ تو یہ کوئی درسگاہ نہیں ہے کہ 1 مہینہ عمل کیا اس کے بعد چھٹی ملے، بلکہ یہ زندگی کا ضابطہ حیات ہے، جب تک ہم موجود ہیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلا درس اس سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا عمل کی جگہ ہے، دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں رزلٹ نہیں ملتا ہے۔ دنیا مشاکل کی جگہ ہے، یہاں پر ثواب نہیں ملتا ہے۔ یہاں پر جو بھی ثواب ملے گا اس ثواب کو کیش کرنا ہے تو وہ آپ کو جنت یا جہنم کی شکل میں ملے گی۔ جو آپ نے عمل یہاں کیا ہے اس کو کیش کرنا ہے تو وہ جنت اور جہنم کی شکل میں ملے گی۔ یہاں پہ صرف عمل ہے، یہاں پہ صرف مشکل ہے۔ دنیا کہتے ہی اس چیز کو ہے جس میں مشکلات بھی ہو اور آرام بھی، اور جنت اسے کہتے ہیں جہاں پر صرف آرام ہو، اور جہنم جس میں صرف سختیاں ہو۔ اور دنیا کہتے ہیں جس میں آرام بھی ہو اور سختیاں بھی۔ تو یہ جو آرام کے وقفے جو آپ کو ملتے ہیں، یہ وقفے اس لیے تاکہ ہم تھوڑا سانس لے لیں، اس کے بعد دوبارہ جہاد پر نکل پڑے۔ تو انسان کے لیے زندگی ایک جہاد سے کم نہیں ہے، بس اسے یہ سوچنا ہے کہ یہ دارالعمل ہے،
یہاں پہ ہمیں عمل کرنا ہے اور اس کا نتیجہ قیامت میں ملے گا. تو اسی دنیا میں عمل کرتے وقت اگر ہم کسی ظالم سے ہمارا پالا پڑ جائے تو ہمیں یاد کرنا چاہیے آل یاسر. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو یاد کرنا چاہیے کہ جب آپ کو تکلیف دی جا رہی تھی تو آپ کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. صبر کرو اے آل یاسر، تمہارا ٹھکانہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں. صبر کر لو. تو صبر کر لو سود پر. بھائی نے اگر تمہارا حق مارا ہے تو صبر کر لو. اگر کسی نے تمہیں برا بھلا کہا تو صبر کر لو. اس صبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت دے. یہ صبر بہت بڑی عبادت ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن اس عبادت کو صرف اللہ جانتا ہے، اس کا بندہ جانتا ہے. اور یہی عبادت اللہ کو پسند ہے جس میں کسی اور کا دخل نہ ہو. اگر کسی نے آپ پر بہتان لگائی ہو تو یاد کرو حضرت یوسف علیہ السلام کہ جن پر بہتان لگائی زلیخا نے اور اس کے بعد آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا. بھائیوں نے ایسی محبت کا اظہار کیا کہ آپ کو کنویں میں ڈال دیا، لیکن آپ کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے بھائیوں سے بدلہ لوں گا. آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی بدلہ نہیں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اذهبوا وانتم الطلقاء، چلے جاؤ تم آزاد ہو میری جانب سے. یہ مومن کا مزاج ہوتا ہے. جب آپ کسی کو بخشیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو بخشے گا. اگر آپ فخر میں مبتلا ہے زندگی میں، فخر اور مفلسی میں مبتلا ہے، تو کبھی بھی سید الرسول سید کائنات محمد عربی ارواحنا فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہ بھولنا کہ جن کی زندگی کے لمحات ایسے تھے کہ ہفتہ ہفتہ اور مہینہ مہینہ آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. سید الانبیاء ہے، کس چیز کی کمی ہے، لیکن آپ کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے. تو ہم کون ہیں؟ وہ نبی اور ہم غلام نبی. اگر ہمارے گھر میں یہ حالات آتے ہیں تو جس طرح مسواک کو سنت سمجھ کر جیب میں رکھتے ہو، اس طرح فقر کو بھی جھیلو سنت سمجھ کر. جس طرح سنت مسواک کرنا ہے، جس طرح سنت وضو کرنا ہے، اسی طرح فقر کو جھیلنا، اس پر صبر کرنا، یہ حضور کی بہت عظیم سنت ہے. حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں لیکن کوئی فخر نہیں. انا سید الانبیاء ولا فخر، میں انبیاء کا سردار ہوں لیکن کوئی فخر نہیں. اور اس کے بعد فرمایا الفقر فخری، میرا کوئی فخر ہے تو میری غریبی ہے. محمد سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے، اس کے باوجود ایمان پر ڈٹا ہو. ہے کوئی جو میری سنت پر عمل کرے؟ تو ہم نے ساری سنت پر عمل کیا ہے، لیکن یہ بہت عظیم سنت کہ جب فخر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو یہ کہو کہ میں غلام رسول، مجھے فخر اپنے ایمان سے دور نہیں کر سکتا. تو یاد رکھے مال ہونے پر آدمی سود نہ لے، یہ بھی بہت بڑے ایمان کی بات ہے. لیکن اس سے بڑے ایمان کی بات یہ ہے کہ جب آپ مفلسی میں آ جائیں، غربت آپ کے سامنے کھڑے ہو اور اس وقت آپ ایمان پر جمے رہے، یہ اس سے بڑی طاقت مانگتا ہے. اس سے بڑی قوت آپ کو لگے گی جب آپ غریبی بھی ہو اور اس غریبی کے عالم میں آپ ایمان نہ چھوڑیں اور عمل صالح نہ چھوڑیں. یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر سیرت پڑھتے رہیں گے تو ہمیں یہ سبق ملتا رہے گا کہ جن کے لیے دنیا بنائی گئی انہوں نے کبھی دنیا سے کوئی سروکار ہی نہیں رکھا. اور جب سروکار نہیں رکھا تو آپ کے ہی پڑوسی میں انصاری صحابی ہوتے تھے اور آپ کے گھر میں پوری پوری بکری بنا کر بھیج دیا کرتے تھے. گھر میں کھانا پوری پوری بکری بھون کر بھیج دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو جب آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں گے تو آپ کے پڑوسی بھی آپ کی ہو جائے گے. آپ گھر بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے تو آپ کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بندے لگا دے گا. تو آپ ایمان والے ہو جائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر چیز کی حفاظت کرے گا. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی ہمیں پھر فکر نہیں، دنیا کی فکر ہے لیکن ایمان کی نہیں. تو اسی لیے ہمارا ایمان تو ہاتھ سے چلا گیا، دنیا ہمارے پاس. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے ہم سے کہ ہم دنیا کی فکر چھوڑ دیں، ایمان کی فکر کریں. اگر آپ ایمان کی فکر کر رہے ہیں، ساری دنیا کی ذمہ داری ہم نے. آپ کی دنیا کہیں نہیں جانے والی. ہم کائنات کو بنانے والے ہیں، ہماری اس کائنات سے کوئی چیز کہاں باہر چلی جائے گی. اگر آپ کے سامنے یہ مشکلات پیدا ہو جائے یہاں سے نکلنے کے بعد کہ آپ تبلیغ و رسالت کا کام کریں، دعوت کا کام کریں، اور آپ کے سامنے ایسی مشکلات آ جائے کہ آپ نہتے ہو جائیں اور آپ مجبور ہو جائے گھٹنے ٹیکنے پر، تو اس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یاد کرنا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو تکلیف ہے اور جو آزمائش ہے وہ سننے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ ہم تو کسی تکلیف میں نہیں، اتنے آرام اور اسی میں بیٹھ کے ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی تکلیف کی بات ہی نہیں.
ایسی نمازیں تو آدمی پورا پورا دن بھی پڑھے نا، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن ان کی تکلیف دیکھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کو اپنی بہن سے محبت ہو گئی، کسی روایت میں ہے اپنی بھانجی سے محبت ہو گئی، اور جب وہ محبت ہو گئی تو اس نے چاہا کہ میں نکاح کروں گا، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام اس کو موجود ہے اور آپ کے فتوے کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور بادشاہ کو بھی پتا تھا کہ ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے کہ میں اپنی بہن سے نکاح کروں، لہذا وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس گیا۔ وہ بہت فریفتہ ہو گیا تھا اپنی بہن، تو وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس گیا، دو روایتیں بہن اور بھانج، اور جب وہ گیا اور کہا کہ حضور ایسی ایسی بات ہے اور میں تو بڑا عاشق ہو گیا ہوں، تو کوئی راہ اس کی نکلے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسلام کو سامنے رکھا، مذہب کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ تم بادشاہ ہو گئے اپنے گھر کے، لیکن یہ میرا مذہب ہے، اور آپ نے کہا کہ بالکل حرام ہے، کوئی صورت نہیں ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ دو روپیوں کے بدلے ہم اپنے ایمان کو بیچتے ہیں۔ یعنی ہم اگر کاروبار کرنے بیٹھے ہیں تو ٹوپی لگانے کی وجہ یہ کہ یہ دیکھ کر لوگ بیوقوف بنے، تو اب جب یہ پتہ چل چکا ہے کہ میری ٹوپی اور کرتا دیکھ کر اگر بیوقوف بننے لوگ آ رہے ہیں، تو اب ایمان آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ نکالو ٹوپی اور سادے انسان بن کر بیٹھو، تاکہ لوگ آپ سے دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ صرف نقلی زیور پہننا یہ حرام نہیں ہے اس لیے کیونکہ اس میں دھوکہ ہے، بلکہ اس طرح کی ٹوپی اور کرتے بنانا کہ آپ لوگوں کو دھوکہ دیں، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی جعلی ہے، جس طرح سونا جعلی ہے۔ ہم نے سمجھا کہ صرف سونا جو آج کل بنایا گیا ہے، مصنوعی سونا، آرٹیفیشل، یہ پہننا حرام۔ ارے بھائی، آرٹیفیشل انسان بننا بھی حرام، آرٹیفیشل مسلمان بننا بھی تو حرام ہے، کہ آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہو کہ دیکھیے میری داڑھی، دیکھیے میری ٹوپی ہماری دکان پہ آئی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کچھ ایسے آیت کریمہ لکھ دی جس کی بنیاد پر لوگ آئیں گے۔ یہ سب دھوکہ ہے اگر آپ اس کو دھوکہ دے رہے، اگر آپ اس کو بیوقوف بنا رہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسا ہی کر رہا ہوں، تو آپ کے لیے سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ آپ ساری چیزیں ہٹا دیں، ایک سادہ انسان بن کر بیٹھے۔ آپ سے بہتر ہے وہ انسان جو سادہ بن کر بیٹھا ہے لیکن سچ بول کر وہ کاروبار کر رہا ہے، سب سے بڑی بات ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ آیا، آپ نے فتویٰ دے دیا، آگے بالکل نہیں، مذہب سے کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، یہ حکم ہے، ورنہ ہمارے جیسا ہو تو بادشاہ کے ہاتھ میں بک جائے۔ بادشاہ وقت ہوتا ہے، یا تو ہم کارپوریٹر کے ہاتھ میں بک جائیں گے، لیکن دیکھو یہ نبی کا طریقہ ہے جو ہمیں بتایا۔ آپ نے کہا کہ بالکل نہیں، یہی حکم ہے اور یہی فرمان نبی ہے، فرمان خدا ہے۔ اب جب یہ سنا تو یہ گیا اور اس کے بعد اپنی ہونے والی سے کہا کہ یہ معاملہ ہے اور نکاح نہیں کر سکتے، تو اس نے اس کو لبھایا، اپنی طرف لبھایا، چاہا کہ اس سے وہ غلط فعلی کر لے، بد فعلی کر لے۔ تو جب وہ اس کے قریب گیا بادشاہ، تو اس نے کہا کہ مجھے چھونا نہیں، اگر مجھے چھونا ہے تو پہلے میرا مہر لاؤ، پہلے میرا مہر لاؤ۔ کہا کہ مہر کیا ہے؟ تم بولو، میں دنیا جمع کر کے لے آؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ میرا مہر صرف یہ ہے کہ یحییٰ کا سر لے آؤ، یحییٰ کا سر کاٹ کر میرے سامنے لا کر رکھ دو، میں تمہاری ہوں، مجھے تم سے کوئی الگ نہیں کر سکتا، بس میرا مہر تمہارا یحییٰ کا سر ہے۔ محبت میں فریفتہ، اسے کس چیز کا ہی، وہ گیا اور یحییٰ کا سر کاٹ لیا، نبی کا سر کاٹ دیا، نبی کو قتل کر دیا۔ میں اس جرات پہ داد نہیں دوں گا کہ اس نے نبی کا سر کاٹ دیا، بلکہ میں اس جرات پہ داد دینے کے لیے کھڑا ہوں کہ نبی کیسا ہے کہ جس نے سر کٹا دیا لیکن حکم نہیں تھے، حکم سے پیچھے نہیں ہٹے، جو ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اگر ایک نبی اسلام اور مذہب کے لیے اپنا سر کٹا سکتا ہے، تو ہم لوگوں کا سر نبی کے سر سے بڑا ہے؟ ہم لوگوں کے سر کی کیا اہمیت ہے نبی کے سر کے سامنے؟ ہمارے سر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ہمیں سر بھی نہیں کٹانا ہے۔ میں تو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں سر بھی نہیں کٹانا ہے، ہمیں صرف برائی سے دور رہنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت دی ہے ہمیں، اگر ہم حلال کمائی میں لگے رہے، یقین مانے یہ حرام پریشان ہو جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حلال میں اتنی برکتیں دے گا کہ حرام دیکھ کر شرما جائے گا کہ یہ ایسا حلال ہے۔ اور الحمدللہ برکتیں دی ہے اللہ نے، کہ آج ساری دنیا پریشان ہے کہ کہاں سے ان کے پاس آتا ہے، کہاں سے نازل ہوتا ہے، یہ آپس میں اتنے خوش رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی دین ہے اور یہ ایمان کی مضبوطی ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ ایمان کی مضبوطی ہماری آنے والے ذریت میں ٹرانسفر ہو، اور نہ تو یہی محدود رہ جائے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی بتائے کہ یہ ایمان کیا ہے۔ تو یہ سب سے اہم درس تھا آج کا،
کہ ہم پتہ لگائیں کہ ہمیں کس طرح اس رمضان سے باہر نکلنا ہے، اور اس کے نکلنے کے بعد ہمارے لیے یہ سارے ابو جہل کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا دوست ہوگا جو ہمیں برائیوں کی طرف بلائے گا، اور یہ کہہ کر بلائے گا گیا رمضان، اب تو آ جا۔ آج پہلے 1 کا 70 ملتا تھا، آج تو 1 کا 70 گنا نہیں ہے، اب کیا مسئلہ ہے؟ اور یاد رکھے جب بار بار اس کی بات آپ سنیں گے ایک دن اس کے پاس جائیں گے۔ اسی لیے جس طرح اعتکاف کیا تھا دنیا والوں سے دور ہو کر، اس طرح اپنے آپ کو اعتکاف ہی میں رکھیں ان لوگوں سے جو برے ہیں، چاہے وہ دوست ہو چاہے وہ رشتہ دار ہو۔ اگر وہ برائی کی طرف بلاتے ہیں تو انہیں کہہ دے کہ ہمارے لیے کوئی راہ نہیں ہے برائی کی طرف، ہم نے بڑی محنت کی ہے 10 دن، اور 10 دن برائیوں سے دور رہے، اپنوں سے دور رہے، کھانوں سے دور رہے، من پسند کھانے ہم نہیں کھا سکے اور اپنوں سے دور رہے۔ اب اس کی بعد اتنی محنت کرنے کے بعد اب دوبارہ ہم اس دلدل میں چلے جائے، غلطی کے اس گناہوں کے دلدل میں چلے جائے، تو اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اور یہی ہماری دعا ہے کہ اسی طرح ہم محنت کرتے رہے اور پھر دوبارہ رمضان ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں جو کچھ بیان ہوا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم پورے مہینے جو درس بیان کیا گیا، مولا کریم اس میں کوئی غلطی اور خامی ہو تو اس سے اپنے فضل سے معاف فرما۔ مولا کریم ان دروس سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس کا اجر جزیل دنیا اور آخرت میں عطا فرما۔ جب تک اس دنیا میں رکھ مولا ایمان پر رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھا ایمان پر اٹھا۔